تجھے پتا ہے کہ یہ مشن حق نواز کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی آواز ہے. تفہیمات الہیہ کھول. تجھے مطالعے سے الٹی آتی ہے تو میں کیا کروں؟ تجھے کتاب دیکھنا نصیب ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ یہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی آواز ہے. تو فیض ناشریہ کھول. یہ سید انور شاہ کشمیری کی آواز ہے. فیض الباری شرح بخاری کھول. یہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ بانی دار العلوم دیوبند کی آواز ہے. ہدیت الشیعہ کھول. نہیں، یہ حضرت نانوتوی کے بھی استاد کی حضرت گنگوہی کی آواز ہے. فتاوی رشیدیہ کھول اور ہدایت الشیعہ کھول. ٹھہر. یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی آواز ہے. ہدایات الشیعہ کھول اور مطرقۃ الکرامہ کھول. میں تو پیچھے آ گیا ہوں، پہلے تجھے دیکھنا چاہیے. یہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی آواز ہے. تائید اہل سنت رد الرفضہ کھول. یہ تو امام ابن تیمیہ کی آواز ہے. منہاج السنہ کھول. یہ تو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مکہ مکرمہ سے آواز ہے. مرقات شرح مشکات کھول. یہ تو امام اعظم امام شافعی اور امام مالک کی آواز ہے. تو مسانید الامام الاعظم تو کھول. تو اسماء الرجال کی کتابیں تو کھول. مشن حق نواز کا اعلان کوئی نئی بات نہیں ہے. اس مشن کا اعلان جب یہ فتویٰ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا، اس وقت اس کی تائید شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمائی تھی. حضرت سید انور شاہ کشمیری نے فرمائی تھی. مولانا اعزاز علی نے فرمائی تھی. اگر کسی نے اعتراض کیا تھا تو جواب حضرت تھانوی نے دیا تھا. جواب حضرت تھانوی نے دیا تھا. ویسے ہی نہیں کہہ رہا. اس دور میں مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا ریکارڈ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے. ہاں، کسی نے کہا جی فلاں صاحب کے تائید ہے. میں نے کہا ان کے والد صاحب کی ہے. ہاں اور والد بھی کوئی عام والد نہیں. والد وہ ہے جن کی وجہ سے انہیں فخر ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ والد کو فخر ہوتا ہے اولاد پر، کبھی ہوتا ہے اولاد کو فخر ہوتا ہے والد پر. ہاں
میں ایک بزرگ کی عزت کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر خادم صاحب کے والد ہیں، لیکن دوسرے کی عزت کرتا ہوں کہ یہ مفتی محمود کی اولاد ہیں۔ ہاں، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس وقت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے، اگرچہ اس وقت کے لحاظ سے وہ چھوٹے تھے، لیکن ان کے اور ہمارے تو بڑے تھے۔ اب ہمیں تو نہیں ہے اس کہنے کا حق کہ اکابر نہیں، ہمارے تو اکابر۔ اور جب اس دور میں سن 87 میں دوبارہ ضرورت پڑی، ایرانی انقلاب جب پاکستان میں آنا چاہتا تھا، اس کی رکاوٹ کے لیے یہ فتویٰ ترتیب دیا گیا، تو فتویٰ مرتب کیا حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان اعظمی صاحب نے انڈیا میں دارالعلوم دیوبند کے تمام مفتیان کرام نے، اور اسے لے کر امریکہ، برطانیہ، بین الاقوامی سفر کر کے اس وقت اس کی تائید سب سے لی، خود بھی کی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے جانشین حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ اور یہاں فتویٰ مرتب ہوا، فتویٰ مرتب کیا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمت اللہ علیہ نے، مفتی احمد الرحمان صاحب کی سرپرستی میں، ان کے حکم سے ان کے ادارے زیر اہتمام میں بیٹھ کر، اور سرپرستی فرمائی حضرت خواجہ خان محمد صاحب نے، حضرت بیر شریف والوں نے، اور پورے پاکستان کا دورہ کر کے میرے تیرے اساتذہ، بزرگوں، پیروں، مرشدوں سب سے اس پر تائید لی۔ اس جماعت نے سفر کر کے اس میں تمام ان اکابر کے دستخط موجود ہیں، اور اس کا نام ہی ہے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ۔ جنہوں نے یہ لکھا وہ اکابر تھے، اصاغر تھے؟ بولو، اکابر تھے، اصاغر تھے؟ آج اگر یہ کھڑا ہو کر کہے، وہ کھڑا ہو کر کہے اکابر ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اکابر کا مخالف تو ہے یا ہم ہیں؟ اکابر کا بے ادب وہ ہے جو اکابر کے متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے لڑتا ہے۔ جاؤ دیکھ لو، لے لو یہ متفقہ فیصلہ کس کس کا نام ہے، اور اگر یہ نہیں دیکھنا تو بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے، بڑی ایمانداری سے، امانت داری سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظ ذلہ نے اپنے والد محترم کا علمی اثاثہ فتاوی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ چھپوائی ہے، جس کی میرے پاس 5 جلدیں ہیں، شاید اور بھی آ گئی ہوں۔ اس کی تیسری جلد میں صفحہ 67 پہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی پوچھتا ہے شیعوں کے متعلق، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں جو ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، پاکستانی شیعوں میں سے پاکستانی جو ہیں یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آج کوئی آپ زیادہ پہچانتے ہیں ان کو مفتی محمود سے؟ آپ بڑے سیاستدان ہیں ان سے۔ اس لیے جب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کھل کر اپنے والد کا مشن بتایا ہے، تو جو کہے مولانا کا یہ مشن نہیں ہے وہ مولانا کو گالی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ باپ کے مخالف ہیں۔ ہم مولانا کو یہ گالی نہیں دیتے۔